بہت زیادہ آج کل انٹریکشن پیدا ہو رہی ہے اسپیشلی یورپی ملک میں جانے کے لیے. ہمارے جو ساؤتھ ایشین کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم یورپین مطلب ایبویسلی انگلینڈ تو پرائرٹی ہوتی ہے سب کی, لیکن جو دوسرے یورپ ممالک ہیں تو اس کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا اپورچونیٹی, جیسے ہم نے پرتگال کی بات کی, آپ کی ایکسپرٹیز وہاں بھی ہے, تو وہاں پہ کیا اٹریکشن ہے پاکستان کے لیے یا ایشین کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں اس کو بڑے آسانی سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں فردر ایجوکیشن کے لیے, بزنس سیٹ اپ کے لیے, تو وہ دیکھیں کہ جو کنٹری ہے اس کے اندر کے حالات کیسے ہیں. صحیح, یعنی وہ کنٹری کیا ڈیولپ کرتا ہے, کیا بناتا ہے, کیا پروڈکشن ہے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے, وہ کیوں مشہور ہے وہ کنٹری. اگر آپ کی اسپیشلٹی ان چیزوں سے میچ کرتی ہے تو وہ کنٹری آپ کے لیے سوٹیبل ہے. صحیح. فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ ہاسپٹیلٹی سے, ٹورزم سے, اس کی انڈسٹری سے تعلق ہے اس کا, تو اسپین, اٹلی, پرتگال اس کے لیے بیسٹ ہے, کیونکہ یہ سارے ٹورسٹ کنٹری ہیں اور ان کنٹریز میں ان بچوں کے لیے مواقع موجود ہیں. اگر ہاسپٹیلٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ہوٹل انڈسٹری سے ہے, تو بہت اچھی کنٹریز ہیں. ایگریکلچر سے ہے, کیونکہ اب ہم یو کے میں بیٹھے ہیں تو جتنے بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے وہ انہی کنٹری سے آتی ہے. جو اورنج ہے وہاں سے آتا ہے, وہاں سے فریش فروٹس آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں. تو ان کنٹریز میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میری پروفائل کس کنٹری کے لیے بیسٹ ہے اور میں کس کنٹری کے لیے ڈیمانڈ ہوں. یعنی کہ اگر آپ اس پکچر کو اس طرح دیکھیں جہاں صاحب کہ ایک پزل ہے جس کے اندر ایک پیس مسنگ ہے, تو آپ دیکھیں کہ میری پروفائل کس کنٹری کے لیے سوٹیبل ہے اور میں کس طرح اس گیپ کو فل کر سکتا ہوں, اور میں کس کنٹری کے کون سے پزل کا کون سا حصہ ہوں. اگر وہ اس طرح دیکھے تو اس کو انڈرسٹینڈنگ آسانی سے ہو جائے گی اور ایزیلی وہ آئے گا بھی اور سیٹل بھی ہوگا. دوسری بات مجھے بتائیے گا کہ بیسیے کنسلٹنٹ آپ مجھے بتائیے کہ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس کیوں آنا چاہتے ہیں, اوبیسلی دیکھیں عمومی طور پر وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گریجویشن کی ہے تو مختلف سبجیکٹس میں کی ہے, اکنامکس میں کی ہے یا کسی اور سبجیکٹ میں کی ہے, تو وہ کوشش کریں گے کہ جس میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اسی کے اندر ہمیں کورسز مل جائیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہم ایسے شعبے کے اندر اسٹڈی کر کے آئیں جس کے بعد ہمیں برطانیہ میں ہم اسی کورس کو کریں, اس کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں برطانیہ میں بھی ہمیں جابز مل جائے, تو برطانیہ آپ کے خیال میں کون سی ایسے شعبے ہیں جہاں پر وہ ایجوکیشن کے اندر لوگوں کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو یہاں پر جاب دیتے ہیں؟ جی دیکھیں یو کے جو ہے نا ویل ڈسپلنڈ آرگنائز امیگریشن سسٹم رکھتا ہے. صحیح. وہ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے پورا پراپرلی ایک ڈسپلنڈ آرگنائز سسٹم ہے. صحیح. اگر اسٹوڈنٹ اپنے لیے ایجوکیشن کے لیے آنا چاہتا ہے تو یو کے GOV ویب سائٹ کے اوپر تمام انفارمیشن موجود ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ ڈیمانڈ کس انڈسٹری میں ہے, میری کس انڈسٹری میں زیادہ ڈیمانڈ ہے یو کے اندر. تو اگر وہ اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ یہاں پر آئے. اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹ کی بات تو کی, لیکن بے شمار ایسے بزنس کی اپرچونیٹیز یو کے میں بھی ہیں اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہیں. اگر سمپل سی میں بات کروں تو جو ویدر چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں, یورپ کے اندر, یو کے اندر, میں کیونکہ میرا تقریباً 2009-10 سے یو کے میں آنا جانا ہے, اور اس میں یو کے میں ٹیمپریچر کے حالات دیکھیں کہ ٹیمپریچر انکریز ہوا ہے. تو اس سے ہمارے جو اگر میں بات کروں ویسے ایک پوائنٹ میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو فین انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں یہاں پر. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو تھنک اباؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح جائیں, کس طرح کی ڈیمانڈ ہے وہاں پر, کس طرح کے فینس چاہیے, کوالٹی کیسے دینی ہے, تو ایزیلی کیپچر کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بزنس ایکسپینشن کے لیے بھی لوگوں کو آج یو کے یا یورپ کنسیڈر کرنا چاہیے. بلکہ بڑی خوبصورت بات کی ہم بزنس والی سائڈ پہ آتے ہیں. یہی میں بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بزنس ویزا کا حصول, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کے لیے برطانیہ کی کیا شرائط ہیں اور یورپ کنٹریز کی کیا. پہلے ہم آپ سے برطانیہ کے بارے میں پوچھیں کہ برطانیہ کی کیا امیگریشن کے حوالے سے ان کی کیا آفرز ہیں کہ آپ کوئی بھی بندہ پاکستان سے آئے اس کے پاس لم سم اتنی اماؤنٹ ہو وہ انویسٹمنٹ کر سکے یہاں پہ برطانیہ میں آ کے, اور پھر آ کے وہ یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر کے, اور اس کے بدلے میں اس کو کتنے سال کا یہاں پر ویزا دیا جاتا ہے, اس بارے میں؟ جی دیکھیں یو کے میں اگر ہم بات کریں امیگریشن کی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اسپیشلسٹ ہیں جن کے پاس لائسنسنگ ہے اس کی. صحیح. جو سولیسیٹرز ہیں وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن جنرل اوور ویو اگر میں آپ کو دوں تو یو کے کا میں نے ذکر کیا کہ یو کے ویل ڈسپلن آرگنائز امیگریشن سسٹم رکھتا ہے. صحیح.
تو انہوں نے یہ سسٹم اپنے لیے بنایا ہے. رائٹ اگر کوئی یہ کہ میں بزنس کرنے جاؤں گا اور وہاں پر ایزیلی اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لوں گا, آسان ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے کہ وہ ان سے اتنا ٹیکس ہائی لیول کا چارج کریں گے کہ انہوں نے بزنس یہ ویزا جو بھی انٹروڈیوس کروایا اپنے لیے کروایا ہے. صحیح. جبکہ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں شینجن کنٹریز میں تو کافی جگہ پر ایسی جگہوں پر امیگریشن ویل ڈسپلن آرگنائز نہیں ہے, ٹف نہیں ہے, تو بزنسز وہاں پر سیٹل ایزیلی ہو سکتے ہیں. اگر میں بات کروں پرتگال کی, جی تو پرتگال کے اندر D2 ویزا وہ بزنس ویزا ہے. اوکے. لیکن پرتگال کی جو امیگریشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے اماؤنٹ کی کوئی شرط نہیں رکھی اس ویزا کے لیے. رائٹ. جبکہ اگر آپ UK کی بات کریں گے ویزا کی, تو اس میں ایک خاص انویسٹمنٹ ہے, ایک خاص انکم فلو ہے جو انہوں نے شو کرنا ہے. لیکن پرتگال میں یہ ہے کہ جو بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس کے لیے فائنینشیل جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے دینی ہے. صحیح. فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورینٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے یہ کوزین رکھنی ہے, کسی بھی کنٹری کی کوزین رکھنی ہے وہاں پر, تو آپ بتائیں گے مجھے اتنے ورکر چاہیے, مجھے اس طرح کا کچن چاہیے, تو آپ جو بزنس پلان دیں گے اس کے مطابق آپ اپنی انویسٹمنٹ شو کریں گے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کنٹریز کے اندر, شنجن کے اندر کافی پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ اللہ نے میرے سے ایک چیز مجھ سے نکلوائی کہ لینڈ آف پاسبلٹی ہے UK آج کے دور میں. ٹھیک ہے. یہ لینڈ آف ڈیسٹینیشن سمجھ کے نہ آئیں آپ. اوکے. یعنی یہاں سے پاسبلٹیز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ماسٹرز کر لیں, ایجوکیشن کر لیں, تو سعودی عربیہ میں اچھی جابس ملتی ہیں آپ کو, دبئی میں اچھی جابس ملتی ہیں, کیونکہ وہاں پر ڈیمانڈ ہے ان کی, وہ برٹش ڈگری کو کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو جاب سیکنگ ویزا ہے پرتگال کا, سویڈن کا, جرمنی کا, چانسے کارتے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس لیے لینڈ آف پاسبلٹی ہے, یہ آپ اس کو آج سمجھ لیں. یہ لینڈ آف ڈیسٹینیشن نیو کمرز کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اعجاز صاحب. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ جو کم بجٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ برطانیہ انہیں کیا آفر کرتا ہے کہ وہ تھوڑے پیسوں کے اندر چھوٹا سا کورس ہو, آئیں یہاں پہ کریں اور اپنا. اچھا, UK نے اس میں نا چائلڈ اسٹوڈنٹ ویزا بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ اسٹڈی ویزا ہے. یعنی اگر آپ کا کورس 11 منتھس یا 6 منتھس تک ہے تو شارٹ ٹرم اسٹوڈنٹ ویزا ہے. رائٹ. اس میں مختلف کورسز ہیں, اس میں ایستھیٹک سے ریلیٹڈ لوگ آ سکتے ہیں, بیوٹی سے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ آ سکتے ہیں. تو شارٹ کورسز کا لیکن ان کا فیوچر نہیں ہے, انہوں نے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ UK کا جو امیگریشن سسٹم ہے انہوں نے کلیئر کٹ مینشن کیا ہوا ہے, ڈو اور ڈو ناٹ. صحیح. یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں اس پہ اور یہ نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس میں اگر میں آپ یہ بات کروں کہ یہاں پر کم کاسٹ کے اندر تو ایسی کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے. یہاں پر تو دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا یہ ویل ڈسپلن آرگنائز سسٹم ہے. صحیح. ایک ینگ بچہ جو کہ ابھی 22-23 سال کا ہے, وہ UK میں فردر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو 11,035 جو ہے 1000 سم تھنگ ہے اماؤنٹ جو اپنی NHS کو پے کرتا ہے. 1035 ہے غالباً وہ, تو وہ اپنا NHS کو ہیلتھ جو سرچارج ہے وہ پے کرتا ہے, جبکہ وہ بچہ بالکل ینگ ہے, اس کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. جو ہمارے ینگسٹر ہیں جو تعلیمی لحاظ سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیریئر کی اپرچونیٹیز ہے کنٹریز کے اندر, اسپیشلی جب بات کریں سعودی عربیہ, قطر یا عمان, اگر آپ دیکھیں نا ایک لانگ ٹرم وہاں پہ بے شمار جو ہمارے پاکستانی ہیں اور ایشین ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ نوکری حاصل کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے کیا اس کے لیے بھی یہاں اسی طرح اسی چیز کو فالو کرنا پڑے گا, اسی اسکوپ کو, یا ان کو کسی بہتر جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جن کے پاس ایجوکیشن یا ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہے, جی تو ڈیفینیٹلی وہ لیبر ہے نا اعجاز صاحب. لیبر ہے, وہ تو ایک سمپل ہارڈ, اگر عام زبان میں کہیں وہ مزدور ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے بات کیا عمان, مسقط, دبئی, سعودی عربیہ کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کنٹریز بھی اب سیف زون نہیں رہے. صحیح. کیونکہ ان کنٹریز میں بھی رول اینڈ ریگولیشن ٹف ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ فارورڈ. چلیں UK تو پھر بھی کچھ ایک ان کے پاس لا ہے جس کے تحت وہ ہیومن رائٹس کے تحت اس کو جو ہے وہ کچھ جواب دہ ہونا پڑتا ہے, جبکہ ان کنٹری میں اسٹیٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں, آپ کے پاس 90 days 60 days کا ٹائم ہے, آپ نکلیں اس کنٹری سے. بالکل. تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب اس کنٹریز کا, شینجن کنٹریز کا رخ کر رہے ہیں. UK کا نہیں میں کہوں گا, لیکن شینجن کا وہ رخ ضرور کر رہے ہیں, کیونکہ UK کے اندر بھی امیگریشن کے حالات جو چل رہے ہیں وہ ٹف چل رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں, اور ابھی کسی کو نہیں پتا کہ کس طرف ان کا رخ ہوگا. اور یہ جو شینجن کنٹریز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر اسٹل ابھی, کیونکہ یہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا گزشتہ برسوں کے اندر
इटली से और स्पेन से बहुत सारे जो एशियन थे वो मूव करके बरतानिया में आ गए। तो आप ये समझते हैं ये क्या वजह हुई कि अब क्या अभी भी बिजनेस के वाले से, आप पुर्तगाल की आप बात करते हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज है, वहाँ पर क्या कोई ट्रैक्शन मौजूद है एशियन पीपल के लिए किसी बिजनेस के अंदर? स्पेसिफिक किसी बिजनेस को आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पर ये मौजूद है, अब आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए जो लोग शेंजन से आए हैं ना यहाँ पर, डेफिनेट आपको पता है ब्रेक्सिट हुआ था, तो जिन लोगों के पास पासपोर्ट थे वो लोग कंट्री यहाँ पर आए थे। ठीक है। सेकंड, यूके आने की वजह क्या होती है कि यहाँ पर अपना हलाल फूड में वाफर तादाद में, मुख्तलिफ वैरायटी में, क्वालिटीज का मिल जाता है। ठीक है। सेकंड ये है कि मजहबी माहौल हमें मिल जाता है। सही। थर्ड ये है कि फैमिली बैकग्राउंड होता है, सोशल नेटवर्क लोगों का होता है, इसलिए लोग आते हैं। फोर्थ ये है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट हेल्प आउट कर लेती है फंड्स के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, तो लोग तब आते हैं। अदरवाइज अगर आप समझे ना, तो जो बंदा शेंजन में टाइम लगा लेता है किसी भी कंट्री में, वो वहां से ज्यादा चीजें हासिल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वहां परदेसी की तरह रहते हैं। तो जब भी इजाज साहब आप किसी कंट्री में या किसी प्लेस पर रहेंगे ना कि मैंने चले जाना है, तो वहां पे आप कुछ नहीं बनाते ना।